اچھا، اب تیسرے درجے میں جو لوگ عشاق ہیں اور عشق الہی کی شراب سے نشے میں ہیں، مخمور ہیں، ان کو جہنم کا تو خوف نہیں ہے، ان کو دوری کا خوف ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے نہ گر جائیں گے. ہمارے اعمال اگر ایسے ہوئے کہ اللہ نے اگر بخش بھی دیا لیکن صحیح سے بات نہیں ہوئی، جنت نہ دیں تو کرے بات لطف سے. یہ شہد ہو تو پھر کسی پرواہ شکر کی ہے. جو ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ان کا معاملہ الگ ہے، ان کا خوف الگ ہوگا. ان کو یعنی روٹھنے کا خوف ہے کہ میرا رب اگرچہ مجھے جنت میں ڈال بھی دے، جنت عطا کر بھی دے، لیکن میری طرف سے کوئی کسر رہ گئی ہے، کوئی میرے معاملات ایسے خراب ہیں کہ مجھ سے وہ رخ سے بات نہیں ہوئی. اب یہ عشاق سمجھتے ہیں اس کو. اب ہم جیسے تو بھلے کہ جان بچی تو لاکھوں پائے، چلو بھائی جہنم سے تو بچ گئے، جنت کی بھلے کوئی چھوٹی سی جگہ مل جائے، جھونپڑی مل جائے، اگرچہ وہاں جھونپڑی نہیں ہے. ہاں، ہم جیسے بولیں کہ بھائی بچ گئے بھائی، ہو زبردست. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کہ محنت کرنے والا بچہ جو ہے وہ 99% نمبر لے کے بھی روتا ہے کہ ایک کیوں نہیں آیا، ایک کہاں چلا گیا میرا. اور جو کھیل کود والے ہوتے ہیں، نقل لگا رہے ہوتے ہیں، وہ اگر ان کے 33.5 بھی نمبر آ جائے نا تو وہ کہتے ہیں او واہ واہ آج تو پارٹی ہے، پارٹی منا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں بچنا نہیں ہے. بچ گئے تو وہ کہتے ہیں بس اس سے زیادہ اور کیا بھائی، وہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ایسی معاملہ یہاں پر انسان تو وہی ہے نا، چاہے اس کو دینی اعتبار سے آپ لے لیں یا اس کو آپ دنیاوی اعتبار سے لے لیں، انسان سیم ہے. تو وہ اگر ترقی کرتا اس کے اعمال کتنے اونچے ہو جائیں، ہیں تو بشر نا، تو اپنی بشریت سے نہیں نکل سکتا وہ، اس پہ وہی کیفیات آئیں گی. تو جو ذرا اونچے لیول پہ ہوگا نیکیاں کر کے اور ایک معاملہ اس کا ہوگا، اگر اس کو ذرا سی جنت میں یعنی جنت اس کی توجہ نہیں ہے، وہ جو چاہ رہا تھا بھی میرے سے ذرا کلام ہو جائے، اگر کلام نہیں ہوگا بھلے جنت مل جائے اس کو، تو اس کو یار بات نہیں بنی، مزہ نہیں آیا. ٹھیک ہے جنت تو مل گئی، صحیح ہے، شکر ہے یہ، لیکن شہد اور شکر ہے نا، کہ شکر تو شکر ہے لیکن شہد بہرحال شہد ہے، اصلی شہد تو پھر کیا بات ہے.